بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر عمیخائی الیاہو نے امریکی ہتھیاروں پر اسرائیلی فوج کا انحصار دوستو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہماری فوج طویل جنگوں میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کو امریکہ کی حمایت کے بغیر طویل المدتی جنگوں کے لیے لڑنے کی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ مستقبل میں امریکہ کے ساتھ ہمارا تصادم یقینی اور ناگزیر ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسی صہیونی وزیر نے، جس نے طوفان الاقصی آپریشن کے شروعاتی دنوں میں غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے جوہری حملے کا مطالبہ بھی کیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے خصوصی تعلقات کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ہم اس صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے کہ جب بھی ہمارے اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا تو وہ ہمیں ہتھیار بھیجنا اور اپنی بین الاقوامی حمایت بند کر دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دعویٰ کیا ہے کہ مصر میں عرب اتحادیوں سے گفتگو کے بعد جنگ بندی مذاکرات کے سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ ایران نے امریکہ کا منافقانہ پیغام 9 روز مسترد کر دیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے منافقانہ پیغام 9 روز کے جواب میں کہا ہے کہ ایرانی عوام اپنے دوستوں اور دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور جھوٹے اور مضحکہ خیز ڈرامے کے پیچھے چھپی ہوئی شیطانی نیتوں سے بھی باخبر ہیں۔ گزشتہ 40 سالوں سے امریکی حکام عیارانہ چاپلوسی کے ذریعے عید 9 روز کے موقع پر حفظین دسترخوان بچھاتے ہیں اور 9 روز کا پیغام مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایران کی شریف قوم کے خلاف ہر طرح کا زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور ایرانیوں کے لیے ان کی ہر سال کی عیدی نئی پابندیاں نافذ کرنا ہوتی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں ایک حملے میں 21 افراد مارے گئے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب نے 2 طرفہ تعلقات پر دوستو زور دیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا، گھر کی تلاشی اور پوچھ گچھ کے بعد EDA کا ایکشن۔ اسرائیل کے پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اسرائیل میں صہیونی حکومت کے پاور پلانٹ کی تنصیبات پر دوستو ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ الشفا ہاسپٹل کو خالی کر دو، اسرائیل کی وارننگ، ہاسپٹل کے طبی عملے کے ساتھ رابطہ منقطع۔ فلسطینی میڈیا نے دوستو مسلسل کئی دنوں سے شفا ہاسپٹل کا محاصرہ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج شفا ہاسپٹل کے اندر بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے خلاف اپنی پرتشدد کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ غرب اردن میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران دوستو صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر سپرنٹنڈنٹ جیل نے غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی ملاقات کروانے کا حکم۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ جنگ سے واپسی کے بعد جتنی بڑی تعداد میں فوجیوں نے نفسیاتی علاج کی درخواستیں دی ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیل نفسیاتی ہاسپٹل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی وادی کاغان میں برفانی گلیشیئر گرنے سے دوستو کئی ہوٹل تباہ ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہوٹل اور راستے بند ہونے کی وجہ سے کسی جانی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ آذربائیجان نے کابل میں اپنا سفارتخانہ کھول لیا ہے۔ افغان حکومت نے عالمی برادری سے تعلقات بحالی پر زور دیا ہے۔ ایمیزون کے پلاسٹک ری سائیکلنگ نظام کے متعلق سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ دوستو ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایمیزون کے پیدا کیے گئے
پلاسٹک کچرے کا 5% سے کم حصہ دوبارہ ری سائیکلنگ سینٹر پہنچتا ہے۔ چائنا نے دنیا کی سب سے بڑی لالٹین تیار کر لی۔ تیار شدہ لالٹین کا وزن 44,000 کلو گرام سے بھی زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا ہے کہ سائفر معاملے پر ڈولن لو نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ ہے۔ اسد مجید نے ڈولن لو کے ساتھ میٹنگ کا اعتراف اور سائفر کی تصدیق کی تھی۔ پرویز الہی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ پرویز الہی کے ماتھے، سر پر، بائیں آنکھ کے قریب، بازو اور گھٹنے پر چوٹیں لگی ہیں۔ چھاتی کا دایاں حصہ بھی سوج گیا ہے۔ پنجاب میں 1 منٹ میں 1,09,000 پودے لگانے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، QR کوڈ، جیوگرافک انفارمیشن سسٹم اور لائیو ڈیٹا سے پلانٹ فار پاکستان مہم کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خاں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک حملے میں پاک فوج کے 2 جوان دوستوں شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ 21 مارچ کو ایک حملہ ہوا، گاڑی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے رفح میں اسرائیلی آپریشن کو غیر ضروری اور غلطی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ بڑے آپریشن سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ کانگریس نے مودی پر الزام عائد کیا ہے کہ انتخابات سے پہلے مودی اکاؤنٹس منجمد کر کے پارٹی کو مفلوج کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ ہم مہم نہیں چلا سکتے۔ ہمارے لیڈر ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے جہاز کا ٹکٹ تو دور کی بات، ریل کا ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتے۔ امریکہ میں 16 ماہ کی بچی کی بھوک سے موت واقع ہوگی۔ چھٹیاں منانے والی ماں کو عمر قید کی سزا۔ اپنی شیر خوار بچی کو گھر پر چھوڑ کر ماں 10 دن کے لیے چھٹیاں منانے کے لیے چلی گئی تھی۔ چھٹیوں سے واپسی پر بچی مردہ حالت میں پائی گئی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔